نہیں ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ بدخلقی ہے، اور یہ عمل باعث جہنم ہے۔ بلکہ جو جتنا کمزور ہے تو اس کے لیے اتنا نرم ہو، جو جتنا کمزور ہے اس کے لیے اتنا نرم ہوا کر، تاکہ تیری نرمی اس کے لیے دل جوئی اور اس کی تقویت کا باعث بن جائے۔ یہ سارے احکام حقوق العباد کے تھے، آپ ذرا غور فرما لیں۔ یعنی سب سے پہلا حکم توحید کا دیا، اور توحید کے بعد ڈائریکٹلی حقوق العباد پر آ گئے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حقوق رسالت کا ذکر درمیان میں نہیں آیا۔ یاد رکھ لیں، جہاں حقوق توحید کا حکم ہوگا حقوق رسالت اس کے اندر داخل ہوں گے، اور جہاں حقوق رسالت کا حکم ہوگا حقوق توحید اس کے اندر از خود داخل ہوں گے، کہ اللہ کا پیغام توحید رسول لاتا ہے۔ اس لیے رسول کا ادب حقوق اللہ میں آتا ہے۔ ازرو شرع یاد رکھ لیں، ازرو شرع، ادب رسول کس میں آتا ہے؟ حقوق اللہ میں آتا ہے، حقوق العباد میں نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیں دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی رسالت کے جو حقوق اور فرائض نسبت رسالت میں آئیں گے، جب شرعی حقوق کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، حقوق العباد میں، یہ حقوق النفس میں نہیں آتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ایک ہی حق قرار دیا ہے۔ جہاں کہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واللہ ورسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو آگے یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گی، اس وقت اتنا نقطہ بیان کر دیا تاکہ شبہ پیدا نہ ہو کہ حقوق اللہ میں ادب توحید بھی ہے اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ پاک نے اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد حقوق العباد کا ذکر کیا، اور عقیدہ توحید کے بعد حقوق العباد کا، جن پر ہماری معاشرت کی زندگی قائم ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے اور رابطے استوار ہوتے ہیں، انہیں بیان کر کے ان کے بعد اپنی عبادات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ سب احکام دیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک شخص یا کچھ لوگ نماز کے اقامت پر تو زور دیتے رہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی سخت اور ظالم ہوں۔ اقامت صلاۃ پر پورا زور ہو، نماز پنجگانہ آ کے باجماعت پڑھیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں لوگوں سے درندوں کی طرح پیش آئیں، ان کے حق تلف کریں، ان سے ظلم کریں، ان سے زیادتی کریں، ان سے احسان نہ کریں، حسن سلوک نہ کریں، ان کے حق ادا نہ کریں، اور سمجھیں کہ شاید نماز کے سجدوں سے سارا کچھ ادا ہو گیا۔ تو وہ رب جس نے اپنی عبادت کو، نماز اور روزے جیسے احکامات کو حقوق العباد پر مؤخر کر دیا ہے، وہ حقوق العباد ترک کرنے والے شخص کی نمازوں اور سجدوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ 8 احکام بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یاد دلایا یہود کو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ سارے عہد جب تم سے ہو چکے تو سوائے چند لوگوں کے تم پھر ان سے روگرداں ہو گئے، وانتم معرضون، اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے مزید احکام کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ آپ غور فرمائیے، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے جو عہد کیے اور عہد لیے، اور اللہ پاک نے ان کو جو احکام عطا فرمائے اور جو بنیادی تعلیمات اور ہدایات دیں، آپ غور فرمائیں انہیں قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست ان احکام اور تعلیمات کا تعلق ہے۔ جن تعلیمات کا تعلق ہماری زندگی میں اور ہماری معاشرت میں اور ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اللہ پاک نے وہ اس امت کے لیے دوبارہ نہیں دہرائے۔ جو دہرا دیے گئے وہ ہمارے لیے حکم بن گئے۔ اب جو اگلا حکم آ رہا ہے، دیکھیے آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا لا تسفکون دماءکم، پھر ہم نے یہ بھی حکم دیا اور وعدہ لیا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرنا۔
خون خرابہ نہ کرنا۔ آج پورا معاشرہ خون ریزی اور خون خرابے کا ایک منظر پیش کر رہا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنے لوگوں کو گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کر دینا، یعنی لوگوں کے قبضے بھی ناجائز نہ کرنا ان کے گھروں کے۔ آج قبضے گروپ نکل آئے ہیں، غریبوں کی رہائش گاہوں پر قبضے، غریبوں کی زمینوں پر قبضے، ناجائز قبضے۔ یہ دراصل اخراج من الدیار اور اخراج من البیوت کی صورت، کہ لوگوں کو ان کے گھروں اور اتنے وطنوں سے نہ نکالنا، یعنی بے گھر نہ کرنا، بے دخل نہ کرنا، اور خون اپنے معاشرے میں ناحق خون نہ بہانا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ مگر آگے آیا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہ سارے اقرار کر لینے کے بعد تم ہی وہی قوم ہو کہ پھر تم باہمی قتل و غارت گری کر رہے ہو۔ اور ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ حد ہو چکا۔ اگر اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھو، ناحق خون بہایا جا رہا ہے، ناحق جانیں تلف ہو رہی ہیں، قتل غارت گری ہو رہی ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم ہی میں سے بعض لوگ بعضوں کو گھروں اور وطنوں سے نکال رہے ہیں۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ یعنی کیا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے گروہ در گروہ بن گئے ہیں، دڑے وجود میں آ گئے ہو، دڑوں میں تقسیم ہو گئے ہو، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، اور اجتماعی طور پر قتل بھی کر رہے ہو، اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کا ارتکاب بھی کر رہے ہو۔ گویا یہ انفرادی عمل نہیں رہا، بلکہ اس کو تم نے گروہی اور اجتماعی اور جماعتی عمل میں بدل ڈالا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اگر شروع سے احکام اور ان کی بغاوتیں اور احکام اور ان کی سرکشیاں ایک ترتیب کو مکمل کر لیں احکام کو، تو 34 احکام یہاں تک بنے جو یہود کی خرابیوں کے باب میں آئے۔ اب 35واں حکم آ گیا اگلا، اور فرمایا کہ کیا تم وہی لوگ ہو نا کہ جو کتاب تمہیں عطا کی گئی، اپنی طبیعت جتنے حصے کو چاہتی ہے اس پر ایمان لے آتے ہو، اور جو حصہ تمہاری طبیعت کو نہیں بھاتا اس کا انکار کر دیتے، یعنی اپنی کتاب پر جزوی ایمان لاتے ہو، جزوی انکار کرتے۔ یہ کیفیت بھی ہماری مذہبی زندگی میں بلکہ اجتماعی فکری زندگی میں آ گئی۔ قرآن کے بھی ٹکڑے کر دیے ہم نے، دین کے ٹکڑے کر دیے۔ آگے ایک اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ آگے چل کر بات آئی ہے، وہ یہ کہ یہود اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دین ہم نے ان کو دیا تھا وہ تفرقہ پروری اور دھڑوں کے باعث مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف دھڑوں میں بٹ گئے، اور ہر ایک دھڑے اور فرقے نے اپنی پسند کے دین کے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیا، اور قرآن مجید کہتا ہے پھر ہر فرقہ اور ہر دھڑا اس دین کا جو حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ اسی کو حق سمجھ رہا ہے اور اسی پر خوشیاں منا رہا ہے، اور دوسرے کو باطل جان رہا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام تر مذہبی فرقے جو فرقہ وارانہ آگ میں جل رہے ہیں، جن کا مذہب فرقہ واریت بن گیا ہے، جنہوں نے دین کو تفرقہ میں بدل کر امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل دیا ہے اور پورے کے پورے دین کی وحدت کے شیرازے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، کیا ایسے لوگوں کا حال دین کے ساتھ یہ نہیں ہو گیا؟ قرآن مجید کی آیتیں تقسیم کر لی، حدیثیں تقسیم کر لی ہیں، کوئی اپنے مطلب اور اپنے عقیدے کے مطابق آیتیں لے کر